وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في اول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في اوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في اوسط كلامنا. وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين وعلى اله صدق الله يقول النبي الكريم وعلى عبادك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ چلتی ہے نیچے نہیں جاتی، اس لیے شیطان نے بھی اپنے پاس ایک بہت بڑی دلیل پیش کی تھی کہ آدم علیہ السلام کو میں سجدہ کیوں کروں گا، اس لیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جھکتی ہے. جھکنا آدم کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. میری خاصیت یہ ہے، میری خصوصیت یہ ہے کہ جب میں آپ کی روح سے پیدا ہوا ہوں تو آپ کی روح سے جو چیز پیدا ہوتی ہے آپ جو ہے نیچے جھکتی نہیں ہے، آپ اوپر اٹھتی ہے. دلیل نہیں تھی، شیطان کے پاس دلیل اگر تھی اس نے دلیل دی، لیکن اس کی دلیل یہاں پر رد کر دی گئی. اصل حکم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اصل مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، کسی آدم ذات کسی بنائی ہوئی چیز کا سجدہ نہیں کرنا تھا. لیکن اب اشکال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے فرشتوں کو یہ حکم کیوں دیا کہ آپ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا. اصل یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اسے آدم علیہ السلام کی نسلیں جب آگے چلیں گی، آگے چلتے چلتے یہاں تک کہ دنیا میں جب پھیلتے جائیں گے، دنیا سے جو ان کا جو شیطان پہلا دشمن رہتا ہے، جو شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے، وہی دشمن انسان کا جو ہے وہ پیچھے لگا رہتا ہے. آدم علیہ السلام کو یہاں سے جنت سے نکلایا، اور جنت سے اس لیے نکلایا. اصل مسئلہ تو جہاں پر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہ چیز کھلائی جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا. کیوں؟ اگر اس چیز کے کھانے کے بعد آدم علیہ السلام وہ چیز نہ کھاتے تو یہ دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں ہی رہتے. آج ہم سارے جنت میں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی، اس دنیا کو بچانا تھا. لیکن اصل مسئلہ یہاں پر مفتی کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا اصل کیا چیز ہے. آپ دیکھیں گے کہ بیت الخلا ہے، وہ کیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا تھا کہ آپ نے اس چیز کو کھانے کی تو دور کے بعد قریب تک نہیں جانا ہے. لیکن شیطان نے جب برگلایا اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں ہم ہوا کے پاس گئے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا میں شیطان کو معلوم ہے، اسی وقت سے جو معلوم تھا کہ عورتیں جو ہوتی ہے یا عورت مستورات جو ہوتی ہے وہ عقائد کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے. شیطان تو
حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی جا سکتے تھے، اس لیے کہ عورتوں کا عقائد، عورتوں کا جو دل ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، عورتوں کا ماننے کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے، عورتیں فوراً متاثر ہو جاتی ہے، کسی گندی شکایت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہیں بلکہ شیطان ام حوا کے پاس گیا ہے، اور ام حوا کو سب سے پہلے وسوسوں کا شکار بنا کر کہنے لگے کہ اگر آپ نے وہ پھل کھا لیا، اگر آپ نے وہ پھل نہیں کھایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے، تو آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ لیکن حضرت ام حوا نے وہ پھل کھا لیا ہے۔ ام حوا کیوں اس لیے کہ حضرت آدم علیہ